السلام علیکم، کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب؟ آپ خیریت سے؟ سر یہ توجا 30 جو کہ ہم ایچ پیلوری میں دیتے ہیں، تو نو ڈاؤٹ کہ جو ایچ پیلوری ہے مطلب معدے میں درد، آس پاس پر چلے جانا، پسلیوں کے نیچے قبض، گیس ٹربل، ادھر بھی رزلٹ دیتی ہے۔ یہاں پہ سر سوال پیدا یہ ہوتا ہے اگر کسی کو معدے کی جلن ہو، معدے میں گیس ہو، تو گیس کے لیے آپ کی علیحدہ کمپاؤنڈ ہے، یا گیس میں پلسٹیریا لائکوپوڈیم کا بھی مشورہ دیتے ہیں، یا فرض کیا کسی کو جلن ہے ہلکا سیٹ دیتے ہیں۔ تو کیا سر اس پیلوری کی وجہ سے تو اکثر جلن گیس بھی ہوتی ہے، تو یہی توجا اگر کسی کی اس پیلوری پازیٹیو ہے، گیس اور جلن کے لیے بھی کافی ہوگی یا وہ ساتھ دینی پڑے گی؟ مطلب یہ کہ ہم اگر پیٹ کی درد میں معدے کی درد میں، ایچ پیلوری میں، پسلیوں کے نیچے درد ہو، اسی مریض کو اگر جلن بھی ہو، گیس بھی ہو، تو ساتھ الکاسڈ یا گیس والی کمپاؤنڈ یا پلسٹیریا لائکوپوڈیم علامات کے مطابق وہ بھی ساتھ دینی پڑے گی، یا توجا اس سارے بیماریوں کے لیے، اس ساری یعنی جلن، گیس اور درد تینوں کے لیے کافی ہوگی؟ وعلیکم السلام۔ دونوں پسلیوں کے نیچے پیٹ پھولے، سخت ہو، درد کرے، لیبارٹری بھی اس کو ایچ پالاری کے نام سے کنفرم کرے تو توجا ہم دیتے ہیں، مریض کو آرام آتا ہے۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ ایچ پالاری کا ہی درد ہو۔ اگر مریض کو ڈکاریں آتی ہیں، پسلیوں کے نیچے پیٹ سخت ہوتا ہے، میٹھے کی خواہش زیادہ ہو تو گریفائٹس اس کی دوا ہوگی۔ اگر پیٹ ٹھنڈے رہتے ہیں، پوٹی کا پہلا حصہ سخت ہو تو کیلکیا کارب اس کی دوا ہوگی۔ اگر لیفٹ سائڈ پر پسلی کے نیچے درد ہے یا سٹس ہو جاتی ہے اور مریض کافی تڑپتا ہے، کافی اس کو شدت کا درد ہوتا ہے، تو پلسٹیلا اس کی دوا ہوگی، 30 میں دیں۔ اگر رائٹ سائڈ پر پسلی کے نیچے درد ہے تو یہ فیٹی لیور کا درد ہوتا ہے، تو بی کیو جو بخار کا کامبینیشن ہے وہ اس کا دوا ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا دوسرا سوال کہ ایچ پالاری جو ہے معدے کی بیماری ہے تو سینے کی جلن اور گیسز پہ توجا کام کرے گی؟ ڈاکٹر صاحب مجھے تو ابھی تک توجا سے سینے کی جلن پہ رزلٹ نہیں ملے، گیسز پہ رزلٹ نہیں ملے۔ ہاں البتہ کبھی کبھی یہ کفس پہ بہت اچھا کام کر جاتی ہے۔ تو اب یہ کنفرم کرنا ہوگا کہ مریض کو تیزابیت سے سینے کی جلن ہو رہی ہے یا بخار سے سینے میں جلن ہو رہی ہے۔ تو میرا طریقہ کار یہ ہے کہ منہ کے سامنے ہاتھ رکھوا کے ہوا نکلواتا ہوں، اگر وہ گرم ہے تو اس کا مطلب مریض کو بخار ہے۔ پھر میں اور کنفرم کر لیتا ہوں کہ پسینے تو نہیں آتے، وہ مریض کہتا ہے مجھے ایکسٹرا آرڈنری پسینے آتے ہیں، تو اس کا مطلب مریض بخار میں مبتلا ہے اور اس کو جو جلن ہو رہی ہے بخار کی جلن ہے سینے میں۔ تو بی کیو کرولی وائرابیت کی مناسبت سے میں کیس ٹیکنگ کرتا ہوں یا قطرہ منہ میں ڈال کر کنفرم کرتا ہوں کہ کون سے مریض کو کمبینیشن دوں۔ اگر ہوا گرم نہیں ہے، پسینے زیادہ نہیں آتے، تو پھر میں امونیم کارب کو علامات کے مطابق کنفرم کرتا ہوں یا الگاسٹ کو۔ گیسز کی مناسبت سے اگر وہ سینے کی طرف زیادہ تنگ کر رہی ہیں گیسز تو پلسٹیلا کو چیک کرتا ہوں۔ اگر ناف کے نیچے گیسز کی شکایت ہے تو لائکوپوڈیم کو دیکھ کے کنفرم کرتا ہوں کہ مریض کو آرام آیا یا نہیں آیا۔ تو ڈاکٹر صاحب میرا طریقہ کار یہی کہ جب کوئی مریض آتا ہے جو علامات ہے وہ بتاتا ہے، دوا دے کر یا کمبینیشن زبان پر ڈال کر اس کو ریلیف ملتا ہے تو وہ میں نسخے میں لیتا ہوں، ورنہ نہیں۔ ایک وائس میں سے سر میں نے آپ کا سنا، تو یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عموماً آپ اگر فرض کے کسی مریض کی دوائی لائکوپوڈیم، پلسٹیلا، ایکس وائی زیڈ جو بھی بنی، تو اس پہلے اکثر آپ کہتے ہیں کہ بخار کے کمپاؤنڈ ہے، اس کے بعد اس کی ویل سلیکٹڈ ریمیڈی دیں، یعنی جو اس کی دوائی بنتی ہے۔ لیکن اکثر میں وائس میں سے سنتا رہتا ہوں آپ کے کہ جب بھی سرویبید کا معاملہ آئے تو پہلے آپ سرویبید دیتے ہیں، پھر یوریبید کو لازمی، اور اس کے بعد بخار کو۔ یعنی اس وائس میسج کرنے کا میرا مقصد کہ سرویبید کے بعد آپ یوریبید اکثر بغیر سمٹم کے، یعنی پہلے پیشاب، یورین ٹریکٹ انفیکشن نہیں ہوتا ہے، آپ سرویبید سلیکٹ کر دیتے ہیں، اور بخار کو سرویبید کے اینڈ پہ لاتے ہیں۔ یعنی جب بھی سرویبید کی سلیکشن ہوتی ہے تو بخار اس کے اینڈ پہ آ جاتا ہے، جبکہ عموماً آپ بخار کو پہلے نمبر پہ مائنڈ کرتے ہیں، یعنی پہلے بخار پھر پلسٹیلا لائک وغیرہ۔ یہاں پہ آپ نے سرویبید کے بعد یوریبید کو کمپلسری لگایا، تو سرویبید کے ساتھ یوریبید کی کیا مطلب کہ یعنی لازم ہم کیوں دیتے ہیں، اس کی تھوڑی سی سمجھ نہیں آ رہی۔ اور دوسری بات، بخار کو اکثر آپ سرویبید کے اینڈ پہ لاتے ہیں، سٹارٹ میں آپ نہیں لگاتے ہیں، تو یہاں پہ سر تھوڑی سی کنفیوژن ہے۔
دوسری بات سر، یہ جتنی بھی ہم کرونک امراض کا علاج کرتے ہیں، مثلا کہ ارتھرائٹس کا کرتے ہیں، سروائکل اسپونڈلائٹس کا، کڈنی کا، شوگر کا، جتنی بھی کرونک ڈیزیز ہیں، نو ڈاؤٹ کہ ان کی ریزلٹ ہمارے کیسے ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں. لیکن یہاں پہ سر سوال پیدا یہ ہوتا ہے، اگر فرض کیا یہی مریض اس کو دوبارہ بخار ہو گیا، رسک فیکٹر کی وجہ سے، وائرل بیکٹیریل کی وجہ سے، پیراسائٹ کی وجہ سے، ٹائیفائڈ ہو گیا، ایکس وائی زیڈ، اور اس نے فرض کیا علاج کے ساتھ ساتھ پیناڈال اس نے لے لی، اینٹی بایوٹک لے لی، یا ہومیوپیتھک میڈیسن لے لی، کچھ بھی لے لی، اور اس نے پرہیز نہیں کیا. عموماً تو لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہوتی، مطلب کہ اس نے کٹی میٹھی چیزیں کھا لی، اس نے جوسز پی لی، مطلب جو کولڈ ڈرنکس ہے، یا فرض کیا اس نے آپ کے مطابق کہتے ہیں کہ سبزیاں، پھل سبزیاں اس نے کٹی میٹھی لے لی. تو کیا سر یہ مسئلے جو کرونک ڈیزیز ان کے ٹھیک ہو چکے ہیں، کیا وہ دوبارہ لوٹ کے آئیں گے، یا یہ مریض ہمارا پرماننٹ کیور ہو گیا؟ ڈاکٹر صاحب کا بہت اچھا سوال ہے، اور یہ بات حقیقت ہے کہ جب مریض کا بخار بگڑتا ہے تو اس کی زندگی بگڑ جاتی ہے. ہم سب کو اسی انداز سے سوچنا چاہیے. پرانے لوگ بخار کا احترام کرتے تھے، اہتمام کرتے تھے، بخار کو بگڑنے نہیں دیتے تھے. اگر ٹائیفائڈ ہو جاتا تھا تو اس کا پراپر ٹائیفائڈ کا علاج ہوتا تھا. اس دور میں آپ بتائیں کون ایسا سوچتا ہے کہ بخار کا علاج پراپر کرے یا ٹائیفائڈ کا علاج پراپر کرے؟ تو یہ بات کنفرم ہے کہ بخار کے بگڑنے سے ہماری صحت کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اور ہم دن بدن کھوکھلے ہوتے جاتے ہیں، اور وہ جو بیماریوں کا علاج ہم نے کرا لیا تھا، ہم ٹھیک ہو گئے تھے، وہ پھر سے دوبارہ سے اپنا سر اٹھانے لگتی ہیں رفتہ رفتہ. سروائکل اسپونڈلائٹس کی رطوبت جو باڈی میں پیدا ہو رہی ہے، اس کی دو وجوہات ہیں. ایک بخار کے فاسد مادے، دوسرا دستوں کا فساد جو ہم ایک دم روک لیتے ہیں. جہاں دست ہوتے ہیں اس کو دوا کھا کے روک لیتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد ہماری باڈی میں جو رطوبت پیدا ہوتی ہے اسے سروائکل اسپونڈلائٹس کی رطوبت لیبارٹری کنفرم کرتی ہے. وہ جہاں جاتی ہے چپکتی ہے، گردے میں بھی چپک سکتی ہے، گھٹنے میں بھی چپک سکتی ہے، موہروں پہ بھی چپک سکتی ہے، ایڑی میں بھی چپک سکتی ہے، اینگزائٹی کا سبب بھی بن سکتی ہے. تو یہ رطوبت ہماری باڈی میں پیدا ہوتی رہتی ہے. تو اس کو جب ہم نسخہ بناتے ہیں تو اس رطوبت کو نکالنے کے لیے پہلے ہم سرویبید کا سہارا لیتے ہیں، دوسرے نمبر پہ یوریبید کا سہارا لیتے ہیں تاکہ گردے سے یہ رطوبت نکلے اور گردے میں طاقت ہو. تیسرے نمبر پہ کاس کو ہم کور کرتے ہیں، یعنی کہ بخار. تو اس طریقے سے نسخہ ہم بناتے ہیں. چوتھے نمبر پہ مریض کی علامات کے حساب سے جو بھی دوا سلیکٹ ہوتی ہے وہ لیتے ہیں. ہمارا مریض چاہے وہ پیرالائز کا مریض ہو، چاہے وہ موہروں کی تکلیف کا مریض ہو، چاہے وہ اینگزائٹی کا مریض ہو، بہتری کی طرف آنے لگتا ہے. اگر سرویبید دینے سے مریض کو دست آنے لگتے ہیں تو پھر ہم چوتھے نمبر پہ آرسینک البم نسخے میں لیتے ہیں تاکہ جو مروڑ اور دست اس کو پرانی شکایت تھی وہ بھی اس سے کور ہو.